سلیم کو بھول جاؤ شالی، وہ تمہارے قابل نہ تھا۔ خدا نے ہمیں اس زمین پر شر پھیلانے کے لیے نہیں، پیار کے لیے بھیجا ہے بیٹا۔ اب تک آپ خان بہادر بن کر سوچتے آئے ہیں۔ 1946 میں ایک نوجوان راولپنڈی سے گلوکار بننے کے لیے ممبئی پہنچا۔ اس کی گلوکار بننے کی کوشش تو کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس دوران اس کی ملاقات مشہور ہدایتکار AR کاردار سے ہوئی، جن کا تعلق لاہور سے تھا۔ انہوں نے نوجوان کو اداکار بننے کا مشورہ دیا۔ اس نوجوان نے 1940 میں سب سے پہلے فلم پریم نگر میں کام کیا۔ بہن، آسمان کو چھونے والی پہاڑ کی چوٹی تھی، اور سیدو اس پہاڑ کی چوٹی کو سر اونچا کر کے دیکھتا تھا۔ 1942 میں نئی دنیا اور 1943 میں سنجوگ میں کام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 1948 میں دلیپ کمار اور نرگس کی مشہور زمانہ فلم میلہ میں اداکاری کی۔ صرف 28 برس کی عمر میں وہ نرگس کے باپ کے کردار میں جلوہ گر ہوئے۔ ان کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا۔ پھر وہ پاکستان آ گئے اور یہاں کئی عشروں تک اپنے آپ کو ایک ورسٹائل اداکار کے طور پر منوایا۔ اس اداکار کا نام ہے علاؤالدین۔ اور اب تو وہ موت کی آغوش بھی سو چکا ہو۔ علاؤالدین کا پورا نام علاؤالدین بٹ تھا۔ وہ 2 فروری 1920 کو راولپنڈی کے کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہیں فلمی صنعت میں پاپا جی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پاکستان میں انہوں نے قریباً 282 فلموں میں کام کیا، ہیرو کا کردار بھی ادا کیا اور ویلن بھی بنے، مزاحیہ اداکاری بھی کی اور کریکٹر ایکٹر کے طور پر بھی خود کو منوایا۔ انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں زبانوں کی فلموں میں صلاحیتوں کو منوایا۔ چائی سے گر کر اس نے یہ سر ہمیشہ کے لیے جھکا دیا۔ ان کی مقبولیت کی وجہ سے انہیں عوامی اداکار کا خطاب دیا گیا۔ انہیں ریاض شاہد، آغا طالب اور استاد امن جیسے دوست ملے۔ پاکستان میں سب سے پہلے علاؤالدین نے نذیر کی پنجابی فلم پیرے میں ویلن کے طور پر کام کیا۔ یہ پاکستان کی نہ صرف پہلی پنجابی فلم تھی بلکہ کامیاب ترین فلم بھی تھی۔ سورن لتا اور نذیر نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ سورن لتا اور نذیر کی دوسری پنجابی فلم لارے میں بھی علاؤالدین نے ویلن کا کردار ادا کیا۔ ویلن کے طور پر انہوں نے محبوبہ، محفل، انوکھی، وعدہ، باغی، مجرم، مکھڑا، چومنتر، پھینگا، پھلکھا، دربار اور آخری نشان میں بھی کام کیا۔ آج آپ کو باپ بن کر سوچنا ہوگا، یہ میری بٹیا کی زندگی کا۔ 1953 میں علاؤالدین نے فلم شہری بابو میں بے مثال اداکاری کی اور شائقین نے فلم کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ مقبول تو وہ پہلے ہی تھے، لیکن اب ان کی شہرت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ روایتی اداکاری نہیں کر رہے تھے بلکہ انہوں نے اپنی اداکاری میں تنوع پیدا کیا۔ یہ فلم بھی نذیر کی تھی اور اس میں انہوں نے اپنی بیوی سورن لتا کے مقابل سنتوش کمار کو ہیرو لیا تھا۔ زبیدہ خانم کو اس فلم سے بریک تھرو ملا۔ عنایت حسین بٹی نے اس فلم میں اداکاری بھی کی اور گلوکاری بھی۔ ان کا یہ گانا آج تک مشہور ہے، باغھا والیو۔ علاؤالدین نے اس فلم میں بنجارے کا کردار ادا کیا تھا۔ یہ فلم اوسط درجے کی ثابت ہوئی، لیکن پاپا جی کی اداکاری اپنی مثال آپ تھی۔ 1955 میں ان کی مقبول فلم پتن ریلیز ہوئی، جس کی ہدایتکاری کے فرائض لقمان نے سر انجام دیے تھے۔ لقمان پنجابی زبان نہیں جانتے تھے، لیکن فلم بڑی کامیاب ثابت ہوئی۔ مسرت نذیر اس فلم میں پہلی بار ہیروئن کے طور پر سامنے آئی تھی۔ بابا چشتی کی موسیقی بھی لاجواب تھی۔ زبیدہ خانم اور عنایت حسین بٹی نے بڑے خوبصورت گیت گائے تھے۔ اس فلم میں علاؤالدین نے ایک ایسے ویلن کا کردار ادا کیا جو شاعر بھی ہے لیکن بے تکی شاعری کرتا ہے، اور ان کا نام استاد روح کچھ ہے۔ یہ ایک انوکھا ویلن تھا جو مزاحیہ اداکاری بھی کرتا ہے۔ جن آنکھوں میں آزادی کی روشنی اتر آئی ہو، وہ ہزاروں چہروں کے اندر چھپے ہوئے چہرے کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ 1955 میں ہی انہوں نے انور کمال پاشا کی فلم انتقام میں ایک مداری کا کردار ادا کیا۔ سبیحہ، سنتوش، ایم اسماعیل، شاہینہ کے ساتھ علاؤالدین کی اداکاری بھی قابل دید تھی۔ یہ ایک سبق آموز فلم تھی اور کافی پسند کی گئی۔ اس کے علاوہ پاٹے خان میں بھی علاؤالدین کی کارکردگی کو سراہا گیا، اگرچہ مرکزی کردار ظریف نے ادا کیا تھا۔
ہدایت کار M.A. رشید نے علاؤالدین کو ویلن کا کردار بھی دیا اور ساتھ ہی ان پر ایک گیت بھی عکس بند کیا گیا۔ یہ فلم اس لحاظ سے یادگار کہی جا سکتی ہے کہ اس میں میڈم نور جہاں اور زبیدہ خانم نے اداکاری بھی کی اور گلوکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ مسرت نذیر اس میں تیسری ہیروئن تھی۔ انیس سو 56 میں علاؤالدین کی ایک اور قابل دید فلم دلہ بٹی ریلیز ہوئی۔ اس میں انہوں نے حیدری کا کردار ادا کیا جس میں ان کی شادی نوراں صبیہ خانم سے ہو جاتی ہے جو دلہ سدیر کی محبت میں گرفتار ہے۔ عشق لیلا اور مرزا صاحبان میں بھی وہ ویلن کے طور پر سامنے آئے۔ دلہ بٹی آغا جی گل اور S.M. ڈار کی فلم تھی جس نے ریکارڈ کامیابی حاصل کی۔ اس فلم کی کامیابی میں منور سلطانہ کے گائے ہوئے اس گیت نے بھی اہم کردار ادا کیا، واسطائی رب دا تو جاوی وے کبوترا۔ 1956 میں ہی پاپا جی نے ہدایت کار منشی دل کی فلم حمیدہ میں ایک افیمی کا کردار ادا کیا جو ویلن بھی ہے اور مزاحیہ اداکاری بھی کرتا ہے۔ ان کی متاثر کن اداکاری سے یہ فلم لخت جگر کے مقابلے میں زیادہ ہٹ ثابت ہوئی۔ دونوں فلموں کی کہانی ایک جیسی تھی۔ 1956 میں ہی انہوں نے M.A. رشید کی فلم آس پاس میں ایک منفرد کردار ادا کیا۔ معاشرے کے ٹکرائی ہوئے ایک نوجوان کا کردار انہوں نے کمال فنی مہارت سے ادا کیا۔ پھر اسی دور میں علاؤالدین کی راز، آدمی، بھروسہ، کوئل، جھومر، سسرال اور بنجارن جیسی ناقابل فراموش فلمیں ریلیز ہوئی۔ راز سسپنس سے بھرپور فلم تھی اور علاؤالدین نے بڑی ہٹ کے اداکاری کی۔ اس کے علاوہ سسرال میں بھی ان کی اداکاری کو بے حد سراہا گیا۔ اس زمانے میں بھارتی فلم کے مشہور اداکار بلراج ساہنی پاکستان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے سسرال دیکھی اور حیرت کا اظہار کیا کہ پاکستان میں ایسی بھی فلمیں بنتی ہیں۔ علاؤالدین نے منیر نیازی کے اس گیت پر ایسی جاندار اداکاری کی کہ شائقین فلم اش اش کر اٹھے۔ اس گیت کے بولتے جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بلایا نہیں۔ 1959 میں کرتار سنگھ ریلیز ہوئی جس نے ہر طرف تہلکہ مچا دیا۔ یہ فلم بھارت میں بھی ریلیز ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ بھارتی پنجاب میں یہ فلم 3 سال تک چلتی رہی۔ علاؤالدین نے سکھ کا کردار جس زبردست طریقے سے ادا کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ لوگ انگشتے بدندان ہو گئے۔ سیف الدین سیف نے علاؤالدین کو کرتار سنگھ بنا کر امر کر دیا۔ سکھ یہ تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے کہ علاؤالدین مسلمان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اداکار سکھ ہے جسے مسلمان کا نام دے دیا گیا ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ علاؤالدین راولپنڈی کے رہنے والے تھے اور وہاں سکھوں کی خاصی تعداد آباد تھی۔ وہ ان کی چال ڈال اور بولنے کے انداز سے بخوبی واقف تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اتنی کامیابی سے یہ کردار ادا کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ کرتار سنگھ ایک منفی کردار ہے جو فلم کے آخر میں بالکل تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں علاؤالدین نے اداکاری کے معراج کو چھو لیا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو اشک بہانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے منگو کو چھوان کے کردار کو لازوال بنا دیا۔ ریاض شاہد کی مارکت الارا فلموں میں زرقہ اور یہ امن میں بھی علاؤالدین نے یہ بتا دیا کہ ان کے فن کی کئی جہتیں ہیں۔ زرقہ میں شوبان لطفی کا کردار تو مرحوم یاسر عرفات نے بھی بہت پسند کیا تھا۔ 1975 میں ان کی آخری یادگار فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بے مثال۔ اس فلم میں بھی علاؤالدین نے بہت شاندار اداکاری کی۔ اس فلم میں بھی شائقین فلم کو ایک پیغام دیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کچھ فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کیے، پھر وہ گھر تک محدود ہو گئے۔ ان کے 7 بچے تھے جن میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 2 جوان بیٹوں کے انتقال نے پاپا جی کی ہمت اور حوصلہ چھین لیا۔ اداکاری کے آسمان کا یہ سورج 13 مئی 1983 کو غروب ہو گیا۔